أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار والمنافقین جہاد کریں آپ کافروں سے اور منافقوں سے، وغلظ علیہم اور سختی کریں ان پر، ومأواہم جہنم اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، وبئس المصیر اور بری ہے جگہ لوٹ کر جانے کی۔ یحلفون باللہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا اور البتہ تحقیق کہہ چکے ہیں وہ، کلمۃ الکفر بات کفر کی، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام کے ظاہر کرنے کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور ارادہ کیا بما لم ينالوا ایسی چیز کا جس کو وہ پا نہ سکے، وما نقموا اور نہیں انہوں نے بدلہ لیا، الا ان اغناهم اللہ مگر اس کا کہ غنی کر دیا، مالدار کر دیا انہیں اللہ نے، ورسول اور اس کے رسول نے، من فضلہ اپنے فضل سے۔ فَيَتُوبُوا پس اگر یہ توبہ کر لیں، یک خیر لہم تو ہوگا بہت بہتر ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر یہ روگردانی کریں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ تو ان کو سزا دے گا اللہ، عذاب علیما دردناک قسم کی سزا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں، من ولی ولا نصیر کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اس سے پہلے منافقین کا بیان ہوا ہے، اب مزید انہی کے بارے میں بیان ہے کہ پہلے تو منافقوں کے ساتھ نرمی برتی جاتی تھی، لیکن جب ان کی شرارتیں زیادہ بڑھ گئیں تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کے ساتھ اب سختی سے پیش آنا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار کافروں سے جہاد کرے آپ تلوار سے، والمنافقین اور منافقوں سے جہاد کریں زبان سے۔ یہ مفسرین اکثر نے یہی اس کا مفہوم بیان کیا، کیونکہ منافقوں سے تلوار سے جہاد نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت دفعہ ایسے موقع پیش آئے، منافقوں کی کفر کی باتیں کھول کے سامنے آئیں اور اس پہ شہادتیں بھی آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا قتل نہیں کیا، اور کئی موقعوں پہ ایسا آپ سے تقاضا کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں یہ فرماتے تھے
ان الناس یقولون ان محمدا قد قتل اصحابہ، کہ اگر ایسا ہم نے کیا، یہ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر ہم ان کا قتل کریں گے تو دنیا کہے گی دیکھو جی محمد خون کا اتنا پیاسا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑتا اور اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ دنیا میں خام خواہ کا ایک ایشو بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قتل سے آپ نے ہاتھ روک کے رکھا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ دل سے کافر تھے لیکن زبان سے ایمان کے بول بولتے تھے، ان کے قتل سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کھینچ کے رکھا۔ تو جو آدمی دل سے بھی ایماندار ہو، ظاہر بھی اپنے ایمان کو اعمال سے کرے، تو اس کا قتل کرنا اس کی کہاں گنجائش ہو سکتی ہے؟ جیسے آج ہم مسلمان کر رہے ہیں، مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا قتل ہو رہا ہے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ بڑی نافرمانی کی بات ہے، اور مسلمان کا قتل کرنا یہ کفر کے مترادف ہے، بہت سخت جرم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ فرمایا کافروں سے جہاد کریں تلوار سے، والمنافقین، اور منافقوں کے خلاف جہاد کرنا ہے زبان سے۔ یعنی اب جو ان کے لیے آپ رویوں میں نرمی برتتے تھے، اب رویوں میں بھی سختی پیدا کریں، وغلظ علیہم، ان منافقوں سے رویہ اپنانے میں سختی کریں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری ہے جگہ یہ لوٹ جانے کی، یہ ٹھکانے کی۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، اس آیت مبارکہ میں منافقین کی کفریہ باتیں جو کہتے رہتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، اور جب ان کی شکایت حضور کے سامنے آتی تو قسمیں کھا کے صاف ہو جاتے۔ جیسے بہت سی باتیں اس کے ضمن میں مفسرین رحمہ اللہ نے لکھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے تو جو چند ایک آپ کے ساتھ گئے تھے انہوں نے دوران سفر بھی بعض باتیں کفریہ کہیں، اور جو مدینہ میں رہے تھے تو انہوں نے مدینے میں بھی ایسی کفریہ باتیں کہنا شروع کر دی تھی۔ جیسے ایک جلاس بن سوید یا بعض نے حلاس کہا ہے، اس آدمی کی بات ایک نقل کی گئی ہے کہ مدینہ میں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی اور اس کی کوئی بات ہوئی، اور باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ بس جب یہ لوگ اس سفر سے واپس آتے ہیں تو ہم اس کا مستقل حل نکال لیں گے کہ یہ لوگ خام خواہ مکے سے آ کے ہم پہ سوار ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں اس نے کہا، اور نعوذ باللہ اس نے یہ کہا کہ ان کو اپنے اوپر مسلط کر دینا تو ایسے ہوا جیسے ہم نے گدھوں کو اپنے سر پہ بٹھا لیا۔ تو اس طرح نعوذ باللہ اس نے باتیں کہی۔ اور ایک بات یہ بھی ان کے ان کفریات میں سے نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے ایسی باتیں حضور کے متعلق کہی کہ نعوذ باللہ اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے ایسا ہی ہوا کہ خود ہی ہم کتا پالتے رہے اور اس کتے کو اپنے کاٹنے کے لیے ہم پالتے پوستے رہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کے بارے میں یہ کفریات بکتے تھے، لیکن جب حضور کو شکایت ملی کہ انہوں نے یہ باتیں کہیں تو حضور کے سامنے قسمیں کھا لی۔ یحلفون باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھانے لگے، ما قالوا، کہ انہوں نے تو ایسی کوئی بات کہی ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا، حالانکہ تحقیق قالوا انہوں نے کہی کلمۃ الکفر، کفر کی بات۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور ان کا یہ اس طرح بک بکا کرنا اور ایسی باتیں کہنا یہ اس کے مترادف ہے کہ انہوں نے کفر کیا بعد اسلامہم، اپنے اسلام کے اظہار کے بعد،
کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور کفر بھی بکتے ہیں زبان سے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس بات کا جس کو پا نہیں سکے۔ وہ ان کے دل کے عزائم اور ارادے جن تک یہ پہنچ نہیں سکے، وہ عزائم کیا تھے، وہ ارادے کیا تھے؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی، پہلے بھی ہوئی ہے، کہ تبوک کے سفر میں ان کی واپسی نہیں ہوگی۔ صحابہ کے بارے میں، حضور کے بارے میں ان منافقوں کا یہ خیال تھا، آپس میں باتیں کہتے پتہ چلے گا نا رومیوں سے جب ان کا مقابلہ ہوگا، وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور ماہر ہیں لوگ ان کاموں کے، اس لیے یہ لوگ اس سفر سے واپس نہیں آئیں گے۔ اور پورا یقین سے کہتے تھے کہ بس یہ وہیں پہ مر کھپ جائیں گے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کی مدینے میں واپسی نہیں ہوگی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ بحفاظت واپس مدینے کو لوٹنے لگے، صرف 2 صحابہ کا آتا ہے کہ وہ اس سفر میں بیمار ہوئے تو ان کی وفات ہوئی، تو 2 صحابہ وہ بھی طبی طور پہ ان کی موت ہوئی۔ کفر کے مقابلے میں کسی صحابی کی شہادت اس سفر میں نہیں، سب کو اللہ نے حفاظت سے واپس لوٹا دیا۔ اب جب حفاظت سے واپس لوٹے تو ان کے ارادے تو سارے خاک میں مل گئے۔ جو یہ سوچ رہے تھے اور ان کی پلاننگ تھی کہ جب واپس آئیں گے تو ہم اپنوں میں کسی کو بڑا سردار بنا لیں گے، جیسے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کی اب سرداری ختم کر دیں گے، ہم اب اپنے آدمی کو مدینہ کا سربراہ اور سردار بنائیں گے۔ اب جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو یہ بہت اندر سے تلملا رہے تھے کہ یہ کیا ہوا، ہم نے تو سوچا تھا یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو ان میں بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، جیسے اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہوئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رستے میں حملہ کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 12 یا 14 منافق تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے، پہاڑی راستوں سے گزر رہے تھے، تو یہ چھپ کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا پروگرام تھا حضور پہ حملہ کرنے کا۔ اتفاق سے اس موقع پہ حضور کے ساتھ تھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے ساتھ آ رہے تھے، حضور سواری پہ سوار تھے۔ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور جب قریب ہوئے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ کچھ لوگ مشکوک یہاں پہ ہمارے راستے میں موجود ہیں۔ تو حضرت عمار ابن یاسر اس طرف گئے جس طرف سے آپ کو کچھ بولنے کی آوازیں، رات کے سناٹے میں بعد دفعہ کوئی 2-4 آدمی کو، ہوشیار آدمی کو سمجھ آ جاتی کہ اس سمت میں کچھ لوگ ہیں۔ حضرت عمار نے ان کو للکارا، اور للکار کے حضرت عمار ان کے پیچھے پڑے، یہ آگے بھاگ گئے۔ حالانکہ حضرت عمار اکیلے تھے، یہ 12 یا 14 کے لگ بھگ یہ لوگ تھے، لیکن بھاگ گئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ دور تک ان کے پیچھے ان کو آوازیں دیتے، ان کو للکارتے ہوئے ان کے پیچھے پڑے رہے، پھر واپس آگے۔ تو یقین ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو، جب حضرت عمار ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، حضرت حذیفہ کو بتلایا کہ یہ فلاں 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 منافق تھے جو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے راستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن حضور نے فرمایا حذیفہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی کہ کون کون آدمی تھا یہ۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا بما، اس بات کا، لم ینالو، جس کو یہ پہنچ نہیں پائے، جس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی، وما نقموا، اتنے احسانات کے بعد بھی ان کی ایسی شرارتی حرکتیں، تو یہ نہیں بدلہ لے رہے اہل ایمان سے، الا مگر ان اغناہم اللہ، اس کا کہ اللہ نے ان کو مالدار اور غنی کر دیا، ورسول، اور ان کے رسول نے۔ پہلے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اب حضور کی آمد سے فتوحات ہوئی، مال غنیمت سے، صدقے خیرات سے ان کو خوب پالا پوسا گیا۔
اور خوب ان کے اوپر مال کی فراوانی ہوئی، فَيَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، تو پھر اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور ان منافقانہ روشوں سے یہ تائب ہو جائیں، یَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، تو بہت بہتر ہوگا ان کے لیے۔ اور جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ان منافقوں میں کسی کو بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، صرف ایک منافق جن کا بھی ذکر ہوا، حلاس بن سویت، ان کے بارے میں آتا ہے یہ مسلمان ہو گئے تھے، مخلص بن گئے تھے اور نفاق سے توبہ کر لی تھی۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ توبہ سے اعراض کریں، منہ پھیریں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ ان کو سزا دیں گے، دردناک قسم کی سزا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں طرح طرح کی سزائیں ان کو اللہ نے دی، ذلت کی موت ان منافقوں کو اللہ نے دی، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ نے دوزخ بنا رکھی ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی بھی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔